پیارے دوستو، یوگی کے شہر اتر پردیش میں مختار انصاری کے انتقال کے بعد رمضان شریف کے اس مہینے میں دکھا دھاکڑ کرشمہ، مسلمانوں میں مچی بھینکر خلبلی۔ جی ہاں دوستو، اس ویڈیو میں آپ لوگ بنے رہیں، ہم آپ کو مختار انصاری کے بارے میں بتائیں گے اور رمضان شریف کے کچھ باتیں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ جیسے کہ دوستو، اتر پردیش کی ماؤ ودھان سبھا سیٹ سے 5 بار کی ریکارڈ ودھایک رہے ہیں، یعنی کہ مختار انصاری کا پوروانچل میں 90 کے دشک سے اپنا کام وہ شروع کر چکے تھے، جو 2017 میں یوگی آدتیہ ناتھ سرکار بننے تک رہا، جس کے بارے میں دوستو ہم پوری جانکاری آگے آپ کو بتائیں گے۔ لیکن دوستو، چلتے چلتے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہر مسلمان کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ آتی ہوگی کہ رمضان کے مہینے میں مرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ بات جتنے بھی مسلمان کے ذہن میں چل رہی ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ رمضان شریف میں مرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے یا پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بھی شاید یہ ضرور سنا ہوگا کہ رمضان شریف میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم اسی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جس گھروں میں رات کے کھانے کے برتن نہیں دھوئے جاتے، ان گھروں میں کیا ہوتا ہے، ان گھروں میں کون سی پریشانی آتی ہے، اور اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ شادی کی پہلی رات ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 4 باتیں بتائی اور کہا کہ یہ 4 باتیں مجھ سے کبھی مت کرنا۔ تو میرے دوستو، وہ 4 باتیں کون سی تھی، یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ کھانا کھاتے وقت ایک غلطی مت کرنا۔ یہ سب کچھ ہم بتانے والے ہیں، بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل اظہر اسلامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلیے دوستو، بنا کسی دیری کے آج کی اس ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ رمضان میں مرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہمیشہ یہ آتا ہے کہ کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے اور اسے عذاب قبر نہیں ہوتا؟ تو دوستو، یہ بات سچ ہے کہ جو رمضان میں انتقال کر جائے، جس کی موت رمضان میں ہو جائے، اسے قبر کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، اور اللہ پاک میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائے گا۔ گویا کہ اس کے جنت میں جانے کے لیے اہتمام خود اللہ پاک کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ دوستو، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا، اللہ اس کو قیامت تک روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے دوستو، جو رمضان کے مہینے میں انتقال کر جاتا ہے اور اگر وہ اپنا ایمان بچا کر صحیح سلامت لے گیا ہو اور اس کی موت دین اسلام پر ہوئی ہو اور وہ مسلمان مرا ہو، یعنی کہ ایمان کی حالت میں مرا ہے، تو اس سے قبر کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا، اور اللہ پاک میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائے گا۔ گویا کہ اس کے جنت میں جانے کے لیے اہتمام خود اللہ پاک کے طرف سے ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ کھانا کھاتے وقت ایک غلطی مت کرنا۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ شادی کی رات ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 4 باتیں بتائی۔ دوستو، حضرت علی کے پاس ایک شخص آ کر پوچھنے لگا کہ یا علی، میں باتوں کو بھول جاتا ہوں، میری یادداشت کمزور ہے اور دن بہ دن میرا دماغ کمزور ہو جا رہا ہے۔ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے بندے خدا، تمہارا چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ تم گرم گرم کھانا جلدی جلدی میں کھاتے ہو،
یاد رکھنا جو انسان گرم گرم کھانا جلدی جلدی میں کھاتا ہے تو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور جسمانی بیماریاں وجود پر اختیار رکھتی ہے اور یوں وہ باتوں کو بھولنے کو شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا کہ یا علی، میں کس طرح سے کھانا کھاؤں جس سے میرے دماغ اور میرے جسم کو صحیح فائدہ ملے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے کر کھایا کرو اور کھانا بیٹھ کر کھایا کرو، سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو اور کھانا ٹھنڈا کر کے چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ کر منہ میں ڈالا کرو اور خوب چبایا کرو، اور کھانا کھانے کے فوراً بعد پیٹ بھر کر پانی نہ پیا کرو۔ یاد رکھنا اللہ نے رزق میں شفا، برکت اور رحمت کو پوشیدہ کیا۔ جو انسان صحیح طرح سے کھانا کھاتا ہے اور کھانے کے بعد میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ کھانا اس کے جسم کے لیے شفا بھی بن جاتا ہے، دوا بھی بن جاتا ہے اور برکت اور رحمت کی ضمانت بھی بن جاتا ہے۔ تو دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات شوہر نے اپنی بیوی کو 4 باتیں بتائی۔ ایک شوہر نے پہلے ہی ملاقات میں اپنی بیوی کو یہ نصیحت کی کہ میری زندگی میں آئی ہو تو ان 4 باتوں کا خیال ہمیشہ رکھنا۔ نمبر 1، مجھے آپ سے محبت ہے اس لیے میں نے آپ سے شادی کی۔ اگر تم مجھے پسند نہیں ہوتے تو میں نکاح کے ذریعے تمہیں اپنے گھر میں نہیں لاتا، اور میں ایک انسان ہوں، فرشتہ نہیں۔ اگر مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو صبر کر لینا اور چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کر دینا۔ نمبر 2، مجھے ڈھول کی طرح نہ بجانا۔ بیوی نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو شوہر نے کہا کہ اگر میں غصے میں ہوں تو مجھے اس وقت کوئی جواب نہیں دینا۔ میرے دوستو، اگر مرد غصے میں ہو اور عورت نظر انداز کر جائے، یا پھر عورت غصے میں ہو تو مرد نظر انداز کر جائے تو یہی بہتر ہے۔ دونوں میاں بیوی کا ایک وقت میں غصہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک رسی کو دونوں طرف سے کھینچنا۔ اگر ایک رسی کو دونوں طرف سے کھینچا جائے تو رسی ٹوٹ جائے گی، اور اگر ایک طرف سے رسی کو ڈھیل چھوڑ دیا جائے تو رسی نہیں ٹوٹے گی۔ میرے دوستو، نمبر 3 پر ہے جو اس عورت کو شوہر نے کہا کہ مجھ سے راز کی ہر باتیں کرنا، لیکن لوگوں کے گلے شکوے شکایتیں کبھی نہیں کرنا۔ اور نمبر 4 پر ہے کہ دل ایک ہے، یا تو اس میں محبت رہ سکتی ہے یا تو نفرت۔ ایک وقت میں دونوں چیزیں دل میں نہیں رہ سکتی۔ اگر زندگی میں میری کبھی کوئی بات بری لگے تو اسے دل میں نہیں رکھنا۔ تو دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جن گھروں میں رات کے کھانے کے برتن نہیں دھوئے جاتے ان گھروں میں کیا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں حضرت علی نے کیا فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہو کر کہنے لگی کہ یا امیر المومنین، آخر میری کون سی عادت ہے جس کی وجہ سے میرے گھر میں پریشانیاں ختم نہیں ہوتی؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے عورت، تیری ایک عادت نے تجھے پریشان کر کے رکھا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ یا حضرت علی، وہ کون سی عادت ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم رات کو سونے سے پہلے کھانے کے برتن ایسے ہی چھوڑ دیتی ہو۔ یاد رکھنا، جو انسان کھانے کے برتن صاف کیے بغیر رات کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو شیطانی جن میلے برتنوں کی مہک کو سونگھتے ہوئے اس گھر کی طرف آ پہنچتے ہیں، اور یوں اس گھر کے لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اور گھر کا سکون اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اے عورت، اپنے رات کے برتن کو کھانے کے بعد دھو لیا کرو۔ اللہ کے کرم سے شیطانی جن تمہارے گھر سے دور رہیں گے اور یوں ہر پریشانی تمہاری زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ نے یہ دیکھا، ہم نے آپ کو کئی ساری باتیں بتائی جس کو آپ اپنے ضروریاتی زندگی میں اس کو اپلائی کریں، دیکھیں، اور اس چیز کو عمل کرتے ہوئے آپ محسوس کریں کہ یہ سب فرمان جو بتائی گئی ہے، شریعت کا جو فرمان ہے، وہ چیز کیا ہوتی ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں مرنے والوں کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے۔ اب دوستو، ہم آپ کو بتاتے ہیں مختار انصاری کے بارے میں۔ دوستو، یوگی سرکار بننے کے بعد یعنی مختار انصاری پر شکنجہ کسنا شروع ہوا۔ یوگی سرکار بننے سے پہلے پنجاب کے روپڑ جیل میں بند مختار انصاری کو یو پی میں باندہ کی جیل میں پوری طریقے سے قید کر دیا گیا، جہاں اسے ہائی سیکیورٹی بیرک میں رکھا گیا۔ مختار انصاری کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ کئی سارے سمپتیوں کو یعنی کہ غیر سمپتی کو ضبط کرنے کے لیے آیاکار وبھاگ آپریشن پینتھل چل رہا ہے۔ اب تک مختار انصاری 500 کروڑ سے بھی زیادہ کی سمپتی ضبط کر چکی ہے، یہ بات بتائی جاتی ہے۔ ان کے مطابق دوستو، مختار انصاری کا جنم غازی پور ضلع کے محمد آباد میں 3 جون 1963 کو ہوا تھا۔ اس کے والد کا نام سبحان اللہ انصاری اور والدہ کا نام بیگم رابعہ تھا۔ مختار انصاری کے 3 بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے ہیں۔ اس کے اہلیہ کا نام آفسہ انصاری ہے۔ مختار کے 2 بیٹے ہیں، عباس انصاری اور عمر انصاری۔ دوستو، ان کے متعلق کئی ساری جگہوں پر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ مختار انصاری ڈون ہے،
ان کو ڈون کے نام سے لوگ جانتے ہیں، مافیا کے نام سے ان کو پکارتے ہیں۔ دوستو ایک بات اور جو ہر کوئی جانتا ہے کہ مختار انصاری غریبوں کے لیے مسیحا تھا۔ وہ یہ نہیں دیکھ پاتے تھے کہ وہاں پر جو غریب ہے، جو ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو جہاں تک ان سے بن پاتا تھا دوستو وہ سمپتی اپنی طرف سے ان کو دیا کرتے تھے، پیسوں کے اعتبار سے، زمین کے اعتبار سے، یا اور بھی چیز ہیں جو ان کو لگتا تھا وہ غریبوں میں مدد کرتے تھے۔ دوستو کئی سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کا اسی وجہ سے رمضان المبارک میں ان کی موت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمان کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ ملیں گے دوستو انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔